أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر روانہ ہوئی ہوں اور دوسرے شہر میں پہنچی. تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی، الحمدللہ پہنچ بھی گئی. وائی فائی کا بھی پرابلم تھا، الحمدللہ وہ بھی حل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یاد رکھیں کہ ذکر کی گیدرنگ میں فرشتے بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مصیبت بھی آتی ہے، کوئی تکلیف بھی آتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ریموو کر دیتا ہے اور ہمیں ثواب بھی ساتھ ساتھ ملتا جاتا ہے. تو الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے جو ختم کیا تھا، ہم نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 230 کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ کریں گے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 231 سے سٹارٹ کریں گے. 230 کیا تھا، اب 231 سے سٹارٹ کریں گے. بیفور وی بگن، چونکہ لاسٹ والا کافی ہیوی ٹاپک تھا، اگر آپ کا کوئی کویسچن اس سے متعلق ہے، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، اگر اس سے کوئی ہے، عدت اگر اس سے کچھ ہے، تو آپ پلیز ابھی پوچھ لیجئے تاکہ ہم وہ ٹاپک ختم کر دیں. اینڈ ابھی بھی طلاق کی چیزیں آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی، لیکن وہ جو ایک اسپیشل ٹاپک تھا نا اباؤٹ 2 طلاق اینڈ 3 طلاق اینڈ رجوع کرنا، وہ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو ابھی پوچھ لیں، ادروائز وی جسٹ گو ود آیہ نمبر 231. نہیں ہے کوئی سوال؟ الحمدللہ. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. دیکھیں یہ ابھی آپ نے ابھی طلاق کی چیزیں پڑھی اور دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں، کوئی سینٹینسز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. بٹ سنس اللہ ہیز ریپیٹڈ اٹ، انشاءاللہ ہم بھی اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ آیا 230 میں ہم نے پڑھا تھا، اب 231 میں دوبارہ پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تھوڑا سا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا اینڈ وین، اور جب طلقتم یعنی آپ طلاق دیں، یو ڈیورس. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب آپ طلاق دیں، اینڈ وین یو ڈیورس. اور طلق یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا نا کہ یہ فارم 2 ہے. النساء، نساء یعنی عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو. when you divorce your women، اور جب آپ طلاق دیں اپنی بیویوں کو یا اپنی عورتوں کو. فَبَلَغْنَا، and then they reach، بلغنا ریچ کرنا، and then they reach، پھر وہ پہنچ جائیں. بلغ یبلغ بلوغاً، پھر وہ پہنچ جائیں. اجلہن، اجل کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی ٹرم، اپنی عدت کو. ہم نے عدت کو اچھی طرح پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ عدت کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لاسٹ ٹائم اور اس سے پہلے بھی. تو جب وہ اپنی عدت ختم کر لیں، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اپنی وہ ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ ختم کر لیں، جس کو عربک میں عدہ کہتے ہیں اور اردو میں ہم عدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویٹنگ پیریڈ کہہ سکتے ہیں یا ویٹنگ ٹرم کہہ سکتے ہیں. when they reach their waiting term، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فَامْسِكُوهُنَّ، ف کا مطلب ہے دین، امسکوہن یعنی ان کو آپ ریٹین، either retain them then retain them. فَامْسِكُوهُنَّ then retain them، یا بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو روک لیجئے ان عورتوں کو، ہے نا، عورتوں کو آپ روک لیجئے ان عورتوں کو. بِمَعْرُوفٍ، بِمَعْرُوف بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. It means in a fair manner، with kindness، with goodness، یعنی اردو میں آپ کہیں گے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھی طرح، یا کہتے ہیں جس طرح کے ریکگنائزڈ ہے کہ یہ طریقہ اچھا ہے، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے. سو آپ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو اب ہمارے پاس پھر 2 آپشنز ہیں، مطلب اس وقت مرد کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ اس نے عدت ختم کر لی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا. فَامْسِكُوهُنَّ، تو آپ ان کو فَامْسِكُوهُنَّ، یا آپ ان کو روک لیں اچھے طریقے سے. او سَرِّحُوهُنَّ، سَرِّحُ بھی آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں کہ یا ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو ریلیز کر دو. تو انگلش میں کہیں گے اور ریلیز دیم بِمَعْرُوفٍ in a fair manner. سیم ورڈز یوز ہوئے میں. آپ رکھو تو
تو بھی معروف طریقے سے رکھو اور چھوڑو تبھی بھی معروف طریقے سے. یعنی آپ ان کو چھوڑ دیجئے لیکن اچھے طریقے سے چھوڑیے. ہمارے پاس کیا چھوڑنا اچھا نہیں ہوتا, رکھنے میں بھی گڑبڑ ہوتے ہیں اور چھوڑنے میں تو بہت ہی گڑبڑ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ ایک وارننگ سی ہے, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا وَلَا تُمْسِكُوا and do not retain them, اور آپ نہ ان کو روکیں, آپ نہ روکیں ان عورتوں کو ضرارن. ضرارن آپ پڑھ چکے ہیں. ضرر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تکلیف, دکھ, ہرٹ. تو انگلش میں آپ کہیں گے ٹو ہرٹ, اور پھر اردو میں آپ کہیں گے ضرر پہنچانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے یا دکھ پہنچانے کے لیے یا دکھ دینے کے لیے. لِتَعْتَدُوا so that you transgress, تاکہ آپ ان کو تکلیف پہنچا کے آپ ٹرانسگریس کریں. یعنی کہ اردو میں آپ یہ کہیں گی تاکہ آپ ان کو تکلیف پہنچا کے ان کے ساتھ زیادتی کریں. آپ ان کو اس لیے نہ روکیں, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ, آپ ان کو اس لیے نہ روکیں کہ آپ ان کو تکلیف پہنچائیں. یعنی آپ کا ارادہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ریکنسائل کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح زندگی گزاریں. آپ کا ارادہ ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس کو واپس لوں گا, اس کے ساتھ دوبارہ شادی کروں گا اور میں اس کو تنگ کروں گا. سمجھ میں آ گئی یہ بات. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, وَمَن and whoever, شرط آ گئی دوبارہ, اسم و شرط. من کیا ہے؟ اسم و شرط, it's a conditional noun, and whoever does that, اور جو کوئی ایسا کرے گا, یفعل ذالک, and whoever does that, یعنی اپنی ایکس وائف کو جس کو طلاق دی اس کو دوبارہ ریٹین کرے, دوبارہ روک لے تاکہ اس کو ضرر پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فقد ظلم نفسہ. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ صرف بیوی کو آپ تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مرد کو فقد ظلم نفسہ, تو بے شک اس نے, certainly اس نے, یقیناً اس نے, ظلم نفسو, he has wronged himself, وہ اپنی نفس پہ ظلم کر رہا ہے, وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے, اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. یعنی کہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. اس کی میں تفسیر میں بتاتی ہوں کیا مطلب ہوا, اور یہ جواب و شرط ہے. یعنی اگر وہ یہ کرے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, وَلَا تَتَّخِذُوا, ایک اور اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں, and do not take, اور آپ نہ پکڑیں. اتخذا یتخذو اتخاذن, فارم کون سا ہے؟ 8. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مت پکڑے آپ, and do not take آیات اللہ, یعنی the laws of Allah, اللہ کے احکام کو. جب اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں اس کو آپ کس لیے نہ پکڑیں؟ حضوا. حضوا پڑھ چکے ہیں پہلے بھی, یعنی موکری کرنے کے لیے, فن, ٹو میک فن آف, ٹو ریڈیکیول, ٹو لاف آن اٹ, ہنسی مذاق کرنا, یعنی اس کو ہنسی مذاق میں اس کا مذاق اڑانا, سمجھ لیں. وَاذْكُرُوا and remember, اور آپ یاد رکھیں. وَاذْكُرُوا, آپ ریممبر, آپ یاد رکھیں. وَاذْكُرُوا کا مطلب ذکر کرنا بھی ہوتا ہے اور یاد رکھنا بھی ہوتا ہے. تو آپ یاد رکھیں نعمت اللہ علیکم. نعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں, یعنی the favors of Allah علیکم, upon you. آپ یاد کریں, آپ اس کا مذاق, اللہ کی نعمتوں, اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائے, اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑائے, اور یاد کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ سب اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. These are the favors of Allah upon you. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ, and what is sent down upon you. وَمَا and what أَنزَلَ is sent upon you, علیکم, upon you, اور جو اس نے نازل کی آپ پر, اور جو اس نے نازل کی آپ پر. انزل ینزل انزالن, کون سا فارم ہے؟ فارم 4. من الکتابی, آف دا بک, یعنی قرآن میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب, بک تو لکھا ہے یعنی کتاب, ٹھیک ہے نا, آف دا بک, کتاب سے, عربک میں بھی ہے کتاب سے, لیکن کون سی کتاب ہے؟ الکتاب. الکتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ لکھا ہے ایک وہ ہے والحکمہ. والحکمہ کیا چیز ہے؟ اینڈ دا وزڈم, اور حکمت سے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو کچھ آپ کو بھیجا ہے اور حکمت سے, اور حکمت کی 2 چیزیں, ایک تو اللہ کی وزڈم جو اس کتاب میں ہے, اور دوسری وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ دا وزڈم, یا اور حکمت سے, یعظکم بہ, یعظکم یعنی واعظ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. ہی انسٹرکٹس یو, ہی ایڈمونشز یو, ہی ایڈوائزز یو, یعنی وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے. کون نصیحت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتے ہیں. بہی ود اٹ, بہی انگلش میں کہیں گے ود اٹ, اردو میں آپ کہیں گے اس کے ذریعے یا اس سے. وعظ یعظ وعظن, ہم نہیں کہتے واعظ کرنا, نصیحت کرنا. واتقوا اللہ, ہر چیز کے بعد اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ, اینڈ بی کانشیس آف اللہ, اینڈ فیئر اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ سے ڈریں.
इत्तका यत्तकी, इत्तकाउन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8। वालमू, और जान लें, एंड नो, आप ये तकवा इख्तियार करें और आप जान लें, एंड नो अन्नल्लाह, दैट अल्लाह इज, के अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यानी ऑफ एवरीथिंग ऑल नोइंग। अलीम आप पढ़ चुके हैं, ऑल नोइंग, ऑल नोअर जो आपको पसंद है आप यूज करें। बिकुल्लि शै, ऑफ एवरीथिंग। उर्दू में क्या कहेंगे? हर चीज को। और अलीम को क्या कहेंगे? खूब जानने वाला है। तो अल्लाह को सब मालूम है। आप जिस नियत से जो कर रहे हैं, उस बीवी को जिसको आपने छोड़ा उसको आप दोबारा ले रहे हैं, अल्लाह को मालूम है कि ये आप सिर्फ अल्लाह के अहकामात की आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप उस बीवी को तंग करना चाह रहे हैं, आप उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम है। आया 232 इससे लिंक्ड है, तो ये भी सेम चीजें शुरू में, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलगना अजलहुन्ना फला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराउदौ बैनहुम बिलमारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्तहर वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, ये तो वही एग्जैक्टली वर्ड्स हैं। एंड व्हेन, और जब, तल्लक़्तुमुन निसा, और जब आप तलाक दे दें अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को। एंड व्हेन यू डिवोर्स द विमेन, योर विमेन या योर विमेन, द विमेन या योर वाइव्स जो भी है, फबलगना, एंड दे रीच, फिर वो पहुंच जाएं, अजलहुन्ना, देयर वेटिंग टर्म या देयर वेटिंग पीरियड, अपनी इद्दत को वो पहुंच जाएं। अब नया अहकाम शुरू है। फला तादुलुहुन्ना, तादुलु के रूट लेटर्स के आइन दौद लाम, आइन दौद लाम, अदला यदुलु अदलन, अदला यद यादुलु अदलन, ठीक है, आइन भी है और दौद भी है। देन डू नॉट, उनको डू नॉट प्रिवेंट देम, आप उनको रोके नहीं, तो आप उनको ना रोकें, डू नॉट प्रिवेंट देम अयनकिहना, दैट इफ, अन इधर यहाँ पर दैट के बदले आप अगर इफ यूज करें तो बेहतर है। इफ यनकिहना, इफ दे मैरी, या आप कह दें फ्रॉम मैरिंग, दोनों चीजें ठीक है। अयनकिहना, फ्रॉम मैरिंग, या इफ दे मैरी, अगर वो निकाह करें या अगर वो निकाह करती हैं, अज़वाजहुन्ना, देयर हस्बैंड्स फॉर्मर, यानी वो जो अब हस्बैंड थे अपने साबिक शोहरों से अगर वो निकाह करती हैं, आप उनको ना रोकें। अब ये किसके लिए हो रहा है मैं आपको तफसीर में बताती हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तलाक हो गई, अलग हो गए, इनकी इद्दत खत्म हो गई, अब दोबारा से जो निकाह करना है उसी शौहर से, उस शौहर के लिए निकाह करने के लिए आप उनको रोके नहीं। इज़ा तराउदौ, इज़ा तरादौ, इज़ा तरादौ का मतलब, इज़ा का मतलब इफ या व्हेन, दोनों यूज हो सकता है। तरादौ राजी से होता है, रा दौद वाव, यानी अगर वो राजी हैं, जब वो राजी हों, इफ दे वांट टू, इफ दे आर हैप्पी, इफ दे अग्री, अगर वो दोबारा एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी है। आपको पता है ना, दो, एक तलाक की और दो तलाक की बात हो रही है। सो इफ और व्हेन आप कहें दे अग्री, अगर या जब वो राजी हों, अगर, फिर अगेन हरफ शर्त है यहाँ पर। हरफ शर्त में क्या मतलब है? इज़ा तराउदौ, यानी अगर वो राजी हैं, अगर वो दोनों राजी हैं तो फिर आप उनके दरमियान रुकावट ना डालें। तरादा या तरादा और तरादीउन, क्या है ये? फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 हमारा कभी कभी आता है, तरादा या तरादा तरादीउन, ठीक है, फॉर्म 6। तो इस तरादो, अगर वो दोनों राजी हैं, बैनहुम बिल मारूफ, अगर वो बैनहुम आपस में, दोनों आपस में बिल मारूफ, अच्छी तरह से, रीजनेबल मैनर से अगर वो राजी हैं, तो आप उनके रास्ते में रुकावट ना बने, उनको ना रोकें। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बैनहुम, बिटवीन देमसेल्व्स, अमंग देमसेल्व्स, बिल मारूफ, अगेन इन अ फेयर मैनर, इन अ रीजनेबल मैनर, विद गुडनेस, विद काइंडनेस। उर्दू में क्या होंगे? आपस में, बैनहुम आपस में या अपने दरमियान अच्छे तरीके से, भले तरीके से, मारूफ तरीके से, अच्छाई से। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये अभी हमने पढ़ा था, दैट इज एडमोनिश्ड विद इट। ज़ालिका, दैट इज एडमोनिश्ड विद इट, ये नसीहत की जाती है इससे, इस चीज से नसीहत की जाती है। और यह युअज़ु लिखा हुआ है। युअज़ु कौन सा फॉर्म है वर्ब का? फेल मुदारे मबनी लिल मजहूल, फेल मुदारे है युअज़ु, वाअज़ा युअज़ु, ठीक है, नहीं वो इज़ा युअज़ु, वो इज़ा युअज़ु, तो ये फेल मुदारे है
اور مبنی مجہول ہے, ٹھیک ہے نا, پیسو ورب ہے, اور پیسو کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ضمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن, یہ کس کے لیے ہے؟ من کان منکم, whoever from you, man kana minkum, whoever from you is yu'minu, yu'minu whoever believes, یعنی یہ اس کے لیے ہے اپلائی. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اگر آپ بلیو کرتے ہیں اللہ اور آخرت پہ تو پھر یہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ اللہ اور آخرت پہ بلیو نہیں کرتے آپ پہ کچھ اپلائی نہیں ہوتا ہے. بہت کلیئر ہے. اگر ہمارا ایمان ہے, اگر ہم ایمان پہ اپنا عمل کرنا جا رہے ہیں جو اللہ کے احکام ہے, تو پھر یہ چیزیں ہم پہ اپلائی ہو رہی ہیں. اگر ہم ایمان ہی نہیں ہے, عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ کس پہ اپلائی ہوگا؟ ہم تو ایز گڈ ایز اے نان مسلم ہو گئے نا. تو من کانا منکم whoever from you believes, یعنی اس کو جو آپ میں سے ایمان رکھتا ہے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اینڈ دا ڈے لاسٹ, اور یوم آخرت پر, جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے, یہ اس کے لیے ذالکم, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کریں گے, آپ ایمان بھی رکھ رہے ہیں, آپ عمل بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں, ذالکم ازکا لکم, کہ دیٹ از ازکا, زا کاف واو, زا کاف یا واو, یعنی جب ہم کہتے ہیں ازکا یعنی اٹ از مور, زیادہ نیکی ہے, زیادہ صاف ہے, ستھرا ہے, اور زیادہ آپ کہیں گے انگلش میں کہیں گے اٹ از مور, میں نے جتنے بھی پڑھے اس میں سے بیسٹ ورڈ یہ لگا, اٹ از مور ورچوئس, ورچوئس, ٹھیک ہے نا, دیٹ از مور ورچوئس, یعنی یہ زیادہ نیکی ہے, یہ زیادہ ستھرا. ایک جگہ پر ستھرا لکھا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا, پھر بھی میں نے کہا زیادہ ستھرا ہے, بیکاز دا نیکسٹ ورڈ جو آ رہا ہے نا وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر, اطہر, ازکا کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے زیادہ نیکی ہے, اور اطہر کا مطلب آپ کو ہوتا ہے طہارہ سے ہے, طہارہ سے ہے یعنی پاک. تو یہ آپ کے لیے زیادہ ورچوس ہے, زیادہ نیکی ہے, اور زیادہ پاک ہے. تو ازکا اور اطہر دونوں میں یہ اطہر, اگین اطہر مینس کہ پاک, ٹھیک ہے نا, زیادہ پاک ہے, یہ اسم تفضیل ہے. فار یو اینڈ مور پیور, یعنی دس از مور ورچوس فار یو اینڈ مور پیور فار یو, آپ کے لیے یہ زیادہ نیکی ہے, زیادہ صاف ہے, اور زیادہ پاکیزہ ہے یا زیادہ پاک ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, واللہ یعلمون اینڈ اللہ نوز, اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون بٹ یو ڈو ناٹ نو, لیکن آپ نہیں جانتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں, جو اعمال آپ کر رہے ہیں, وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کون سا عمل ہے, آپ کے لیے پاکی کس میں ہے, پاکیزگی کس میں ہے, آپ کے لیے بھلائی کس میں ہے, یہ سب اللہ ہی جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. آپ اپنی طرف سے تو جو کچھ بھی کر رہے ہوں گے, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے اس کو تنگ کر دیا, میں نے اپنا بدلہ لیا, میں نے اس کو چھوڑا نہیں, میں ایسا میں ویسا, لیکن یہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی بات اچھی اور کون سی نہیں اچھی. تو دیکھتے ہیں تفسیر, دیکھتے ہیں آیات نمبر 231 اور 232 ہم نے اکٹھے پڑھا تھا ان دونوں کی. یہ جو دو آیات ہیں یہ ارج کرتی ہیں ڈیورسنگ کپلز کو. ڈیورسنگ کپلز جب آپس میں جب ڈیورس ہو جاتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں, مطلب ان کا وہ ابھی عدت چل رہی ہوتی ہے, ڈیورس فائنل نہیں ہوتی ہے, اس کے ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈنس کرے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں, کمپیشن کریں, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ فیئرنس کریں یعنی انصاف کریں, اینڈ کنسیڈریشن, کنسیڈریشن ایک دوسرے کا لحاظ کریں. کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سب کو, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کائنڈنس کرو, کمپیشن کرو, فیئرنس کرو, اور کنسیڈریشن کرو, نرمی کرو, لحاظ کرو, انصاف کرو, اور شفقت کے ساتھ کرو, جو بھی کرو. اچھا یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پری اسلامک سوسائٹی میں ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں, پری اسلامک سوسائٹی میں جاہلیہ کے دور میں عورتوں کو بہت زیادہ اوپریس کیا جاتا تھا اور بہت زیادہ ابیوز کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے, لیکن وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی آپریشن تھی اور کتنی ابیوز تھی عورتوں کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے نا, عورت لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اسی وقت زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. عربیہ میں وائڈ اسپریڈ تھا, اور جو لڑکی بچ جائے, یا تو لڑکی پیدا ہوئی اس کو گاڑی دو, ماری دو, لیکن اگر وہ بچ گئی, کسی طرح وہ سروائیو کر گئی, تو کیا ہوگا, ساری زندگی وہ ظلم اور ستم کا شکار رہے گی, ساری زندگی اس کو ذلیل کیا جاتا تھا, ساری زندگی اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا, ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. شی وڈ سفر کروئلٹی, ٹھیک ہے نا. اور عورتوں کو کس طرح سے بیچا جاتا تھا, جیسے جانوروں کو منڈی میں بیچا جاتا ہے, ویسے ہی عورتوں کو they were sold, they were bought and sold, خریدتے تھے اور بیچتے تھے. کس طرح, جیسے کہ ہم کتا بلی بیچتے ہیں یا بھیڑ بکری بیچتے ہیں. ابھی عید آئے گی تو عید پہ جس طرح منڈی میں بھیڑ بکریاں بکیں گی, اسی طرح.
अच्छा ये भी होता था, पहले उनको जिंदा मार दो, अगर वो बच गई तो फिर उनको जानवरों की तरह रखो, ट्रीट करो, और फिर उनको खरीदो बेचो, और फिर उसके बाद अगर वो शादी तक पहुंच गई और उनकी शादी हो गई, शादी गलत आदमी से कर दो, सही आदमी से कर दो, किसी को नहीं केयर होता था, और फिर उसके बाद अगर वो उनकी हो गई मैरिज, फिर वो हस्बैंड के साथ सफर करते, हस्बैंड और ससुराल दोनों के साथ। एक तो शादी में भी सफरिंग, अगर वो कहे चलो मैं डिवोर्स ले लेती हूँ, डिवोर्स जब होती थी तो भी उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट, जुल्म, ज्यादती ट्रीटमेंट। डिवोर्स वेमेन जो होती थी जाहिलिया में, दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, किसके? अपने फॉर्मर हस्बैंड की परमिशन के बगैर। अब ये सोचे, तलाक हो गई है, वो अब अलग हो गए हैं दोनों, अब ये जब तक उसका वो हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करेगा वो शादी नहीं कर सके। ये जाहिलिया की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं कह रही कि अब ये है। उनको ये भी नहीं अलाउ होता था कि उनकी फैमिलीज जो है, अच्छा किसी और से शादी नहीं कर सकते थे हस्बैंड की इजाजत के बगैर, उसी हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकते थे जब तक उनके माँ बाप ना इजाजत दें। मतलब फैमिली उनको कहती थी कि नहीं, अगर तुम रिकंसिलिएशन चाह रही हो हम नहीं जाने देंगे, इस हस्बैंड ने तुम्हें तंग किया, हम इस हस्बैंड के पास वापस नहीं। तो वो बेचारी कभी शादी नहीं कर सकती थी, ना उस हस्बैंड के पास वापस जा सकती थी, ना किसी और कर सकती थी। तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने, आपने देखा कि फ्रेश प्रिंसिपल्स लेकर आए। हमने पिछली दफा पढ़ा था कि 2 तलाक अगर हो गई हैं, 1 तलाक हुई तभी भी वापस मिल सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, 2 के बाद भी, 3 के बाद सिर्फ ये होता है कि उसके पास वापस नहीं जा सकते, किसी और से शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक बहुत अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा, आगे आएगा जब हम शादी के मतलब पढ़ेंगे, ये एक मीसाकन गलीजा है। गलीजा का मतलब उर्दू वाला गलीज नहीं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉवेनेंट, इट्स अ सोलम कॉवेनेंट जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है, इसको निभाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसको क्या कर दिया, इस मैरिज को, जो कि ऐसे ही हो जाती थी, उसमें कोई रिलीजन की बात ही नहीं होती थी, अल्लाह ताला ने इस मैरिज के स्टेटस को बहुत एलिवेट कर दिया, इसको एक ऊंचा दर्जा दे दिया, और कहा कि ये एक सुन्ना है, ये आपकी एक रिलीजियस ड्यूटी है, आप शादी कर सकें तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप शादी करें। फिर इस्लाम ने क्या किया कि औरतों की डिग्निटी को ह्यूमंस की तरह वापस बहाल किया। जब इस्लाम आ गया तो उनको ये ह्यूमंस हैं, इनके जैसे तुम्हारे राइट्स हैं मर्दों से क्या, इसी तरह औरतों की राइट्स हैं, और मैरिज और डिवोर्स के जो स्पेसिफिक राइट्स हैं वो भी इनको दिए हुए हैं। ये नहीं कि बस तुम्हारे हाथ में जो मर्जी कर लो। और ये प्रिंसिपल्स हैं, अल्लाह ताला यह बता रहे हैं हमें, इसी आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से एक फेवर है। किसको? दोनों को, मर्द को भी औरतों को भी। और इससे क्या होता है, गारंटी हो जाता है कि हमारी ह्यूमन, हमारी सोशल, हमारी लीगल जितनी भी राइट्स हैं वो जो हैं उसको आराम से सही तरीके से प्रोसेस करें, अपनी मर्जी से नहीं, जिस तरह अल्लाह ने बताया उस तरह। फिर अल्लाह ताला कहते हैं एट द एंड ऑफ द वेटिंग पीरियड, जब आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने लगे, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि या तो हस्बैंड अपनी उस वाइफ को जिसको तलाक दी थी उसको टेक बैक कर ले अगर इद्दत के दौरान है, और या फिर उसको दोबारा से, और या तो फिर इनटू मैरिज, और या तो फिर अगर वो किसी और से शादी कर रही है तो उसको ना रोको, विद नो इल फीलिंग्स, खुद ले ले, विद द सिंसियर इंटेंशन ले। उसको अल्लाह ने क्या लिखा है, उसको जरर पहुंचाने के लिए नहीं, उसको हार्म करने के लिए नहीं, इसलिए वापस ले ताकि उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करे, काइंडली एंड सिंपैथेटिकली, शफकत के साथ, प्यार के साथ करे। और फिर जब वो अगर समझो कि वो नहीं ले रहे हैं वापस, और वो कह रहे हैं चलो डिवोर्स करना है, तो जब डिवोर्स भी हो जाए तभी भी उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, उसके साथ नाइंसाफी ना करे, उससे कोई चीज डिमांड ना करे, ये ना करे। अब मेरे जानने वालों ने बहुत बहुत वहशियाना स्टोरीज बताए। एक की तलाक हुई तो उसके मियां ने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे साइन नहीं करके दोगे कि ये जो तुम्हारी जमीन है मेरे नाम कर दो। दूसरे ने कहा मैं तुम्हें उस वक्त तक तलाक नहीं दूंगा, उसके ससुराल वालों ने, कि जब तक तुम हमें ये सारा जेवर वापस नहीं कर दो। तीसरे ने, और चौथे ने कुछ, मतलब ये सारा कुछ क्या है, मटेरियल, इस वर्ल्ड की चीजें, जब तक ये नहीं करोगे, जब तक वो नहीं करोगे, जब तक ये नहीं, जब तक हम तलाक नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने, कि उससे कोई चीज मांगो मत, उससे कुछ डिमांड ना करो, उससे कोई कॉम्पनसेशन मत मांगो, उससे ना इंसाफी ना करो, उसको हार्म ना करो। और इससे ये पता चलेगा कि जो मर्द जो है वो जब किसी औरत को अब्यूज नहीं करती है तो कितनी अच्छी बात होती है। वो औरत सेपरेट हो गई है, वो उसको तलाक हो गई है, लेकिन उसकी भी कोई डिग्निटी है, उसकी भी कोई इज्जत है, उसके भी कोई जज्बात है, उसके भी कोई फीलिंग्स है। तो ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, अल्लाह ताला कहते हैं कि जबरदस्ती भी किसी को मत रखो, अगर वो तुमसे अलग होना चाहे उसको छोड़ दो। कीपिंग अ वाइफ अगेंस्ट हर विल
یا اس کو مس ٹریٹ کرنا، وہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ کرو گے تو اٹ از اکن ٹو ہارمنگ ون سیلف. آپ اپنے آپ ظلم کرو کس پہ؟ اپنے آپ پہ، اپنی نفس پر، اپنی جان پہ. کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ میں اللہ کی گائیڈنس، اللہ کی ٹیچنگز کو بھلا دوں اور میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اگینسٹ چلوں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو کہا نا، میں بتاؤں گی کہ یہ ظلم کیوں ہے. وہ مرد سمجھ رہا ہے میں تو فارغ ہو گیا، میں جو مرضی کروں، لیکن ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کی آخرت خراب کر دی. اور یہ انفارچونیٹلی مسلم کنٹریز میں بہت وائڈ اسپریڈ ہے، بہت کامن ہے. مرد وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنے کا دل چاہتا ہے، اور وہ جو اسلام نے بتایا اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو قرآنک ورڈز ہیں یہ اس مرد کو ایک طرح سے اس کو اراؤز کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس سیدھے راستے پر تم چلو، اس گائیڈنس کو تم ایکسیپٹ کرو. تمہاری کوئی سینس آف انٹیگریٹی ہونی چاہیے، تم اس کو فالو کرو. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فیور ہے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ ہمیں ہر ایسپیکٹ میں، شادی میں بھی، ڈیورس میں بھی، چھوڑنے میں بھی، لینے میں بھی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام رکھا ہے نا، اسلام میں سلام ہے، پیس ہے. یہ ہماری سینس آف پرائڈ کو بھی انہانس کرتی ہے، ہماری ڈیسنسی کو انہانس کرتی ہے، ہماری نوبلٹی کو انہانس کرتی ہے، اور ہمیں سیلف کانفیڈنس بھی دیتی ہے، اور ہماری اس کلچر کو، اسلامک کلچر کو اسٹینڈ آؤٹ کراتی ہے. جو ارلی جنریشن ہے نا، صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعی، تابعین، یہ سب جو تھے وہ فلی اپریشیٹ کرتے تھے قرآن کی چیزوں کو. اس وقت ایسی چیزیں جو کوئی کرتا تھا تو دوسرا کنڈیم کرتا تھا، اور وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ قرآن کے اگینسٹ نہ جائیں. اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کافی، انہوں نے اسٹیبلٹی اختیار کی تھی، ان کی جو فیملی تھی اس کو کافی امپورٹنس دیتے تھے. ہم لوگوں نے وہ لوز کر لیا، اینڈ وی کنٹینیو ٹو لوز اٹ. ہمارے اوپر جو بھی اثر ہے، ویسٹ کا اثر ہے، جس کا بھی اثر ہے، ہندوؤں کا ہے، جس کا بھی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر جو ہے اٹ از نو لانگر دا اسلامک کلچر. ہمارے مرد عورتوں کو تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ طلاق کے بعد، اور عورتیں بھی تنگ کرتی ہیں، وہ بھی میں نے سنا ہے، وہ بھی کس سے سنے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں تم لوگ کیا کر رہے. ہی از علیم، ہی از آل نوئنگ آف واٹ ایور وی ڈو. یہ 231 کا تھا. 232 میں ہے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ یا ان کو روکو اور یا ان کو پیار سے، مطلب اچھی طرح سے روکو، بالمعروف اور بھی معروف، اور یا تو پھر آپ اس کو چھوڑ دو. اب جو کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو 232 میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے اپنی عدت ختم کر لی، اگر وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہیں، تو آپ ان کو نہ روکو، ان کو اچھے طریقے سے ان کو دوسرے کسی سے شادی کرنے دو. یہ کس کو ڈائریکٹڈ ہے؟ یہ جو ابھی جو نصیحت ہے، یہ جو واضح، جو احکامات ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اس ڈیورسڈ عورت کے ریلیٹیوز کے لیے ہیں. سب سے پہلے اس کے ہسبینڈ کے لیے کہ بھئی تم اس کو نہ روکو. نمبر 2 اس کے ماں باپ کے لیے بھی، اس کے بھائی بہنوں کے لیے، اس کی کمیونٹی کے لیے. آپ کو پتہ ہے رشتہ دار اتنا بیچ میں روکتے ہیں. ایک میری جاننے والی ہے، اس کی وہ طلاق بھی نہیں ہو، وہ بیوہ ہو گئی، کافی ینگ تھی. تو جب اس کو کہتے تھے شادی کرو، تو اس کی بہنیں اور اتنے رشتہ دار اور اس کو کہتے تھے کیا تم شادی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہو، تم شادی کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ بیچاری اکیلی ہوگی، بچوں کو پال رہی تھی. لیکن یہ ہماری اپنے سوسائٹی کا حال ہے. ہم خود آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جو بھی شادی کرنا چاہے آفٹر دا ڈیورس، جب اس کی ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے، اس کے راستے میں آپ مت آئے لو. ایک تو ہسبینڈ کے پاس واپس جانے کا تھا، یہ کسی اور سے. تو جب جو بھی کرے، آپ ماں باپ جو ہیں وہ بھی نہ روکیں، نہ ہسبینڈ کے پاس واپس جانے سے روکے اس ہسبینڈ کے پاس، ایز لانگ ایز 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں، اور یا تو جس کے ساتھ بھی جائے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہاں یہ بھی ہے اس میں کہ تفسیر میں ہے کہ اگر وہ جب شادی کرنا چاہتی ہے عورت کسی اور سے، تو نارملی ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی، اس نے یہ کیا، اور سسرال والے بھی لڑکی کے یہ ایسے تھے ویسے. اللہ کا شکر ہے یہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس اتنا، لیکن یہ کہ یہ کافی کامن ہے باقی جگہوں پہ. یہ تو ایسی تھی تو دوسرا آدمی اس سے شادی نہ کرے. تو آپ یہی سوچیں کہ اس عورت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی.
उस औरत के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन एक प्रोपेगेंडा कर दिया है। तो ये अल्लाह ताला ने स्पेशली रखा है ताकि वो जो ट्रॉमा होता है ना उस औरत के ऊपर, उस ट्रॉमा से वो निकल सके, और जो सोसाइटल अफेयर्स हैं वो अच्छी तरह रियलिस्टिकली और कंपैशनेटली इन चीज़ों का हल हो सके। एंड में फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग कॉन्शियस रहो, तुमने अकाउंटेबल होना है अल्लाह और अल्लाह के सामने आखिरत में, और ये जो आर्जी जिंदगी है इसकी वजह से अपने आप का अपनी आखिरत ना खराब करो। आप ये याद रखें कि हर एक्शन जो हमारा है वो किस चीज से लिंक्ड है, वो अल्लाह से या ओबीडियंस है या डिसोबीडियंस है। आप अगर ओबीडियंस करेंगे आपकी आखिरत सही हो जाएगी, अगर डिसोबीडियंस करेंगे और इस सोसाइटी की मटीरियलिज्म में चले जाएंगे तो आपकी आखिरत गई। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 233। वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मा रदाअ व अलल मौलूदी लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्रा वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर। लॉन्ग आयत है लेकिन इसमें भी काफी अहकामात हैं, ठीक है ना। वल वालिदातु, वालिदा क्या होती है? उर्दू में भी हम वालिदा कहते हैं और अरबिक में भी वालिदा कहते हैं, ठीक है, वालिदा। तो वल वालिदातु और माएँ, उर्दू में आप कहेंगे और माएँ, इंग्लिश में आप कहेंगे एंड द मदर्स। जो औरतें हैं, जो मदर्स हैं, उनके बारे में, ये कौन सी मदर्स के बारे में बात हो रही है? जिसकी तलाक हो गई है, वो औरत माँ भी तो है, अगर उसके बच्चे नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बच्चे हैं तो उनके बारे में बात हो रही है कि वो औरतें जो हैं युरदिअना, वो दे शैल सकल, दे शैल नर्स आप कह लें, या आप आजकल जो वर्ड होता है दे शैल नर्स या दे शैल ब्रेस्ट फीड। सकल का लफ्ज बहुत यूज होता था, इट वाज मोर स्पेसिफिक, लेकिन क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सकल्स भी होता था पहले जमाने में जब होता था। अब आप यही कह रहे हैं जो नर्स कर लें या ब्रेस्ट फीड कर लें या दूध पिलाएं, इरदा युरदिउ इरदाअन, ठीक है ना। औलादहुन्ना, अपने बच्चों को दूध पिलाएं, अपनी औलाद को दूध पिलाएं, यानी वो औरतें जो हैं, जो माएँ हैं, दे शैल सकल, दे शैल नर्स देयर चिल्ड्रन हौलैन कामिलैन। हौलैन कितना है? हौल का होता है 1 साल और हौलैन होता है 2 साल, और कामिलैन का मतलब है कंप्लीट। सो दे शुड नर्स देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की, हमारे लिए भी, सबके लिए यही है कि वी शुड नर्स आवर चिल्ड्रन फॉर 2 years कंप्लीट, मुकम्मल, पूरे। तो औरतों के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को दूध पिलाएं, हौलैन 2 years कामिलैन, कंप्लीट या मुकम्मल या पूरे। लिमन अरादा, अब उनके लिए ये बता रहे हैं, हमारे लिए भी ये है 2 साल का, लेकिन अब जब ये है कि अब हम डिवोर्स्ड कपल की बात कर रहे हैं। लिमन अरादा फॉर हुएवर विशेस, यानी जो इरादा कर रहा है, जो इंटेंट कर रहा है, फॉर हुएवर हु विशेस, फॉर हुएवर हु इंटेंट्स, उसके लिए जो इरादा करे। अब ये है तो अरादा, इरादा क्या है? पास्ट टेंस है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? मुदारे, जो इरादा करे, जिसने इरादा कर लिया भी है, लेकिन जो इरादा करे इज अ बेटर वर्ड। आई युतिम्मा, टू कंप्लीट, आई युतिम्मा टू कंप्लीट, अतम्मा युतिम्मु इतमामम, फॉर्म 4 है। अर्रदाअ, रदाअ क्या चीज है? अभी हमने बात की थी दूध पीने के लिए। तो अर्रदाअ अगेन इसके रूट लेटर्स हैं रा दाद आइन, शायद पहले मैंने नहीं बताया, रा दाद आइन, इसका मतलब है दूध पिलाने की मुद्दत के, और वो अगर वो इरादा करें दूध पिलाने की मुद्दत कंप्लीट करें, यानी 2 years, सकलिंग कह लें, नर्सिंग कह लें। व अला मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना, व अला एंड अपॉन अल मौलूदी, मौलूद कौन होता है? फादर, यानी जिसका बच्चा है, वो जिसकी औलाद है, यानी बाप का आ रहा है, वो वालिदा, और ये मौलूद के वो जो मौलूद है उसके ऊपर लहू रिज़्क़ुहुन्ना, जो औरत दूध पिला रही है, यानी माँ, अगर उसकी जो एक्स वाइफ है वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये उसके एक्स हस्बैंड के ऊपर फर्ज है, उस बच्चे के बाप के ऊपर फर्ज है। अपॉन द फादर, ऑन द फादर, इट इज हिज ड्यूटी, इट इज अपॉन हिम, यानी उस मर्द का जिसका कि ये बच्चा है, रिज़्क़ुहुन्ना, देयर प्रोविजन, उन औरतों का प्रोविजन, उन औरतों की खुराक, वकिस्वतुहुन्ना, और उनकी क्लोथिंग और उनका लिबास या उनके कपड़े। अब देखें, जब तक वो दूध पिलाती है 2 साल तक,
جب تک उस मर्द के ऊपर ये फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी तलाक शुदा बीवी को, जिसका बच्चे को वो दूध पिला रही है, तो उस बीवी को वो खाना भी दे और लिबास भी दे 2 साल तक, प्रॉपर खाना, बिल मारूफ, इन अ फेयर मैनर, अच्छाई के साथ, गुडनेस के साथ, उर्फ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, जो कुछ भी. अब ये नहीं कि वो औरत कहे कि नहीं मुझे तो ये वाली ब्रांड नेम चाहिए, नहीं, वो सब नहीं है, जो भी नॉर्मल एवरेज होता है और दस्तूर के मुताबिक. अगर वो रिच थी तो उसको अच्छी चीजें दे, अगर वो पहले से आदत नहीं थी तो उसको दरमियानी चीजें दे. ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, ला तुकल्लफु, नॉट इज बर्डन्ड, ठीक है ना, ये नहीं तकलीफ दी जाए. काफ लाम फा तुकल्लफ, कल्लफा युकल्लिफु तकलीफन, हम भी उर्दू में कहते हैं ना तकलीफ, नहीं तकलीफ दी जाए. कौन सा कल्लफा? इट इज फॉर्म 2. तो नहीं बर्डन दी जाए, नहीं बर्डन किया जाए, नहीं तकलीफ दी जाए नफ्सुन, किसी भी जान को, किसी भी सोल को, एनी सोल, एनीवन, इल्ला वुसअहा, इल्ला का मतलब है एक्सेप्ट, सिवाय, वुसअहा सिवाय जितनी उसकी गुंजाइश हो, एक्सेप्ट इट्स कैपेसिटी, उस नफ्स की जितनी कैपेसिटी हो उससे ज्यादा उस पे बर्डन ना दिया जाए, ना डाला जाए. अब अल्लाह ताला क्लियरली बताएं, ला तुदारा, नॉट मेड टू सफर, दरारा से आता है दरारा, नॉट मेड टू सफर, और नहीं नुकसान या जरर, दर्रा नहीं, दौरा, दौरा यो दौरू, ये कौन सा फॉर्म है याद है? ये है फॉर्म 3, दौरा यो दौरू मुदारतुन, फॉर्म 3 पैसिव है. ला तो दौरा के नहीं तकलीफ दी जाती, नहीं नुकसान, नहीं जरर, नॉट मेड टू सफर, पैसिव है और मुदारे है, मबनी लिल मजहूल. वालिदतुन यानी कोई तकलीफ नहीं दी जाती, वालिदतुन यानी और माँ को, वालिदा यानी माँ को, बिवलदेहा यानी उसके बच्चे की वजह से, माँ को उसके बच्चे की वजह से उसके बच्चे की सबब तकलीफ नहीं पहुंचाना है, कि वो दूध भी पिलाए और उसको कपड़े भी ना दो, उसे पहनने को भी ना दो, खाने को भी ना दो, तो माँ को तकलीफ ना पहुंचाए. पहले अल्लाह ने कह दिया जिसकी जितनी वसत है उससे ज्यादा तकलीफ ना दे. अब अल्लाह ताला ने क्लियरली बोला, दोबारा से आप ये समझेंगे कि ये मर्द की बात है, औरत की बात नहीं है, औरतें कहेंगी औरत की बात है, मर्द की बात नहीं है, तो अल्लाह ताला क्लियरली कह रहे हैं कि औरत के लिए बिकॉज उसका बच्चा है, वो दूध पिला रही है, उसको भी सफर नहीं करना है. वला मौलूदु लहू बिवलदिही, और वला मौलूदो और फादर को भी नहीं, उसके बाप को भी नहीं, जिसने उसको, जिसका बच्चा है उसके लिए भी नहीं, बिवलदिही बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे की वजह से. और ना तो उस माँ को कोई तकलीफ पहुंचना चाहिए, और ना उस मर्द को कोई, उस बाप को कोई तकलीफ पहुंचनी चाहिए अपने बच्चे की वजह से, बच्चे के सबब. और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, इसको आप गौर से सुने, व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, व अलल वारिस, वारिस क्या होता है आपको पता है? वाव रा सा, ये हम पढ़ते रहे, उर्दू में भी हम वारिस कहते हैं. वारिस कौन होता है? एयर, जो इनहेरिट करता है. अगर वो बाप फौत हो जाए, बच्चे का बाप, तो उसका जो वारिस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस औरत को खिलाने की और पहनाने की, कपड़े देने की किसकी बन जाएगी? जो उसके एयर्स हैं, जिन्होंने बाप को इनहेरिट किया. मिस्लु ज़ालिक, सिमिलर, मिस्लु ज़ालिक, लाइक दैट, इट इज अ ड्यूटी लाइक दैट, सिमिलर टू दैट, जैसा कि उसके बाप का था, इसी तरह से, ठीक है ना. अगर तो अब क्या है कि अब जो फौत हो गया है, उस फौत होने वाले का जो भी वारिस है, चाहे वो बेटा है चाहे जो भी है, वो वारिस, चाहे उसकी ये जिम्मेदारी कि वो इस औरत को जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उसका उसी तरह से ख्याल रखे जैसे कि उस बच्चे के बाप ने रखा था. बाप की चीजें तो ले लेंगे लेकिन बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. फ़इन अरादा फिसालन, अब वो बात उधर खत्म होगी. अब नेक्स्ट चीज है फ़इन अरादा, अरादा है, अरादा नहीं अरादा है, ठीक है. सो इफ दे बोथ, दो लोगों का है, अलिफ ऐड होना, इफ दे बोथ विश, इफ दे बोथ इंटेंड, यानी कि बीवी और मियाँ दोनों जो डिवोर्स हो चुके हैं, अगर वो दोनों इरादा कर लें, फिसालन, फिसालन क्या है? फ़ासलान, इसका मतलब है सेपरेट करना या छुड़ाना. अगर वो इरादा कर लें कि बच्चे को दूध छुड़ाना है, अगर इस चीज का वो लोग डिसाइड कर लें, टू सेपरेट या जुदा करना, फासला करना, बच्चे को वीन करना, आप समझ लें, वीनिंग द चाइल्ड, उसको आप उसको दूध छुड़ाना चाहें, अन तरादिन मिनहुमा, अन तरादिन यानी थ्रू या बाय तरादिन, तरादिन क्या होता है? आपस में राजी होना, म्यूचुअल कॉन्सेंट होना, मिनहुमा दोनों के दरमियान.
among both of min huma, दो लोग है ना, मियाँ बीवी दोनों ने जो अब हो चुके हैं तलाक, उनके चूंकि वो बच्चे के माँ बाप हैं, उन दोनों के ऊपर म्यूचुअल कॉन्सेंट करके इस बात पे इरादा करना, अराइव होना, बाहमी, आप उर्दू में लिखेंगे बाहमी रजामंदी से, बाहमी रजामंदी से, यानी दोनों के दरमियान, मिन हुमा अंतरादि मिन हुमा, दोनों के दरमियान बाहमी रजामंदी हो, दोनों अग्री करें। तो फिर क्या करना है, जब दोनों का म्यूचुअल कॉन्सेंट हो गया, सिर्फ एक बंदा नहीं ये फैसला कर सकता है, व तशावुरिन एंड कंसल्टेशन, मशवरा, बाहमी मशवरे से, तशावुरिन शीन वावरा, और इसका क्या मतलब है, कंसल्टेशन, मशवरा, आपस में बाहमी मशवरे से दोनों करें, फला जुनाहा अलैहिमा, तो उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं। देखिए पहले अल्लाह ने बताया कि 2 साल कामिल दूध पिलाना है, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों ने कंसल्टेशन की, दोनों ने मशवरा किया, तो अब दोनों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है, देयर इज नो सिन, देयर इज नो ब्लेम ऑन बोथ ऑफ देम, बस नहीं है कोई गुनाह उन दोनों पर। व इन अरदतुम, लेकिन और अगर तुम आप विश करो, आप अगर ये चाहो, आप ये डिसाइड करो, आप ये इरादा कर लें, अन तस्तरदिउ, ये अब दूसरी चीज आ गई कि आप किसी और औरत से दूध पिलवाएं, कि दूसरी औरत से दूध पिलवाएं, यानी कि टू आस्क अनदर वुमन टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड। व इन अरदतुम, अगर तुम ये इरादा करो, तो फिर इसका था इस्तरदुआ यस्तरदिउ इस्तिरदाउन, ये कौन सा फॉर्म है, इस्तरदा, याद है, फॉर्म 10। तो अल्लाह अगर वो ये करते हैं, तो औलादकुम योर चिल्ड्रन, अगर अपनी वो और तुम्हारे बच्चे को, अगर तुम ये इरादा, तुम पे था ना पूरा, तुम था, अंतस्तरदिउ व इन अरदतुम, अगर तुम इरादा करो, if you intend, if you wish, if you decide, if you want, कि to ask another woman to breastfeed, ताकि वो आपके बच्चे को breast feed करें, नर्स करें, औलादकुम, आपकी औलाद को, अपनी औलाद को, your children, फला जुनाहा अलैकुम, तो उसमें भी there is no sin, there is no blame on you, बस इसमें भी कोई गुनाह नहीं है, उस शर्त में आ गया इजा सल्लमतुम, when you pay, जब आप हवाले करें, जब आप दें, सल्लमा नहीं, सलामा यसल्लिमु तस्लीमन, सलामा युसल्लिमु नहीं, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, सल्लमा सल्लमतुम है ना, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, यानी फॉर्म 2 है ये फ़अला वाला। तो अगर आपने ये इरादा कर लिया, तो अब आपके जिम्मे क्या हो गया कि आप हवाला करो, आप दो, पूरी तरह से पे करो, मा आते तुम, what you give, जो आप देते हैं, बिल मारूफ, आप उस औरत को जिससे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, उसको भी बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, फेयर मैनर में, मा आते तुम, वट एवर यू गिव, जो आप देंगे, इन अ फेयर मैनर दें, दस्तूर के मुताबिक दें, अच्छे तरीके से दें, ये नहीं कि ये चलो ये गरीब औरत है उसको 5 रुपए दे दो, नहीं, ऐसा नहीं। वत्तकुल्लाह, एंड बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, बार बार अल्लाह कहते हैं वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वालमू, एंड नो, और जान लीजिए, अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, that Allah of what you do, अन्नल्लाह, that Allah बिमा of what तामलूना, what you do, कि अल्लाह जो कुछ आप अमल करते हैं अल्लाह जानता है, अन्नल्लाह कि अल्लाह जानता है, इल्म रखता है, तामलूना, आप जो कुछ भी करते हैं उससे अल्लाह नहीं, इल्म, अल्लाह ताला कह रहे हैं अन्नल्लाह बिमा तामलूना, जो कुछ के आप कर रहे हैं, इल्म नहीं रखता, जो कुछ आप कर रहे हैं, बसीर, एंड में आया बसीर, उसको देख रहे हैं, जो कुछ के आप कर रहे हैं, आपने जो कुछ किया है, तामलूना, जो आप करते हैं, उससे अल्लाह ताला क्या चीज है, उस चीज से बसीर है। बसीर क्या, आप पढ़ चुके हैं, बसीर यानी ऑल सीयर, ऑल वॉचर, खूब देखने वाला है। हाँ, बसरा युबसिरू, हाँ, तो अल्लाह ताला सब देखने वाला है। अच्छा, इस आयत में 233 में एक स्पेशल रूल है, बस आप ये समझ लें, ये आयत वो रूलिंग बता रही है विच इज लाइक किसी की फॉस्टर केयर में या किसी की ब्रेस्ट फीडिंग, किसी बच्चे को डिवोर्स के बाद उस बीवी के बदले कोई और दूध पिला रहा है। तो जब एक मैरिज ब्रेकअप होती है, जो कमिटमेंट्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि डिवोर्स्ड कपल के दरमियान ऐसा नहीं होता कि बस आपने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी है,
آپ نے ایک دوسرے سے کچھ بات نہیں کرنا ہے, آپ نے ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کرنا ہے. مرد غیر محرم ہو گیا, ڈیورس ہو گئی, آپ لوگوں کے اب آپ اس کے آگے حجاب کریں گے, لیکن کچھ چیزیں ہیں, کچھ کمٹمنٹس ہیں, کچھ ریلیشن جو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, وچ ول ایگزسٹ. اور موسٹ امپورٹنٹ فورموسٹ اس میں کیا چیز ہے؟ بچوں کی ویل بینگ, بچوں کی اپ برنگنگ, بچوں کی پرورش, بچوں کی تربیت. تو اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اس کو اپنے بچے کے لیے اس کی ڈیوٹی کنٹینیو رہتی ہے کہ جس طرح بھی سیپریشن ہوئے, جس طرح بھی ڈیورس ہوئے, کتنے بھی حالات خراب ہوئے, بچوں کی رسپانسبلٹی ابھی تک دودھ پلانے کی ماں کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمپیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں سب بچے کو بھی سفر نہیں کرنا چاہیے, نہ ماں کو سفر کرنا ہے, نہ باپ کو سفر کرنا ہے. اور بچے کے لیے اسپیشلی ڈیورنگ دی ارلی ایئرس, جبکہ وہ بریسٹ فیڈنگ چل رہی ہے, یہ 2 سال شروع کی بات ہو رہی ہے. ہم کو پتا ہے, ہم تو اب دیکھتے ہیں نا سائنٹیفک ریسرچ کیا بتا رہی ہے. سائنٹیفک ریسرچ یہی بتا رہی ہے کہ فرسٹ 2 ایئرس کے لیے وہ موسٹ اسینشیل ہے کہ مدرس ملتے ہیں. آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے بچوں کی, بچوں کے لیے ہیلتھ اچھی رہتی ہے, بچے زیادہ بیمار نہیں ہوتے ہیں. ماں کے دودھ سے کتنے فائدے ہیں وہ آپ اٹھائیں, آن لائن دیکھیں, سب آپ کو پتا ہے, آپ سب مائیں ہیں. صرف وہ نہیں, سائیکولوجیکل بھی, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بچے کی جب ماں اس کو چپکاتی ہے, اپنے ساتھ دودھ پلاتی ہے, تو صرف فزیکل نہیں بلکہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ماں کی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی ایک رحمت ہے, اللہ کا رحم ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ یہ سائنس نے تو اب دیکھا ہے چند 100 سال پہلے, a few hundred years ago, اللہ نے کب نازل کیا تھا قرآن؟ 1400-1500 سال پہلے, کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. حولین کاملین, 2 سال بچوں کو دودھ پلانا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دودھ, ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال تک, اور اس وقت جو ہے باپ جو ہے وہ اس ماں کو پرووائڈ کرے. یہ ہم نے ابھی ورڈ فار ورڈ میں بھی پڑھ لیا, اور ابھی میں آپ کو تفسیر میں بتا رہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی برڈن نہیں ہونا چاہیے. ماں جو ہے اس کو بھی برڈن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بچہ ہے, اور باپ کے اوپر بھی ایکسٹرا برڈن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ neither parent should use the pretext, یعنی اس بچے کو پریٹیکسٹ بنا کے دوسرے کے اوپر پریشر کرنے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے, بچے کو بیچ میں ڈالتے ہیں, بچے کو یوز کرتے ہیں, بچے کو چیزیں سکھاتے ہیں, بچوں کی زندگی خراب کرتے ہیں. بھئی تم آپس میں لڑے بڑے ہو, آپس میں ہو جاؤ, جو کرنا ہے, بچے کا تو خیال رکھو نا, تمہارا ہی بچہ ہے نا, اس کا خیال رکھو. تو اس کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلیک میل نہیں کرنا, ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کرنی ہے, پش نہیں کرنا ہے, پریشر نہیں ڈالنا ہے, تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ جیسے میں نے آپ کو ورڈ فار ورڈ میں بتایا, تفسیر میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر وہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایئر ہے, اس کا جو وارث ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس عورت کو کھانے کا اور کپڑوں کا پیسہ دے, ٹھیک ہے, اس کو پرووائڈ کرے. کیونکہ جیسے وہ گینز کرتا ہے, ارن کرتا ہے چیزیں جو سب, اسی طرح اس کی لائبلٹیز بھی شیئر کرنی ہے نا, تو وہ اس کی رسپانسبلٹی بن گئی. اب تو گیا بھائی, اس کا باپ فوت ہو گیا, اب ہم کیا کریں, وہ جانے. تو یہ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا حق ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے, ماں کا حق ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے, اور باپ کا حق ہے کہ وہ ماں کو کھانا اور کپڑا دے. اچھا, اگر کسی وجہ سے, اب ہم نے سکلنگ کا بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی اور بریسٹ فیڈ کرے, اگر دونوں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس بچے کے لیے بہتر یہی ہے اس وقت کہ اس کو کوئی اور دودھ پلائے. دیکھیں پہلے تو یہ بہت کامن تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود, آپ کو پتا نا, حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ لے کر گئی تھی, سعد قبیلے کی تھیں اور حلیمہ ان کا نام تھا. تو حلیمہ سعدیہ لے کر گئی, ان کو دودھ پلایا, ان کو یہ آنر ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں. اور جتنے بھی بچے تھے اس زمانے میں, شہر سے وہ لوگ بھیج دیتے تھے کہ گاؤں کی عورتیں ہیں, وہ ذرا لینگویج بھی اچھا سکھائیں گی, دودھ بھی ان کو اچھا ملے گا, پیور ملے گا ماں کا, اور پتہ نہیں اور کیا کیا ریزنز ہوں گی. لیکن اس زمانے میں یہ بہت کامن تھا. اب یہ اتنا کامن نہیں رہا, لیکن پھر بھی ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی اور عورت دودھ پلا لے. اتنا کامن نہیں رہا, لیکن پھر بھی کوئی عورت دودھ پلا لے. تو اگر میاں بیوی دونوں یہ ڈیسائیڈ کر لیں, دونوں جوائنٹلی مشورہ کر لیں, سب کچھ کریں, کہ کنسلٹیشن کر لیں, سب کریں, اور پھر یہ کہیں کہ بچے کی بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے, تو اگر یہ چوز کریں کہ کسی اور کو دینا ہے, اور باپ جو ہے وہ اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے, ماں کو بھی سمجھ آتی ہے, تو اس عورت کو جو دودھ پلائے اس کو بھی معروف طریقے سے اس کو کپڑا اور جو بھی ہے اس کو جو کمپنسیشن ہے اس میں سلم تم جو بھی ویج, اس کا جو کمپنسیشن اگر اس کو جو اس کے ساتھ مقرر کیا وہ اس کو دیں. پھر اینڈ میں جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ واضح و نصیحت کر رہے ہیں اور یہ وارن کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ بصیر,
اللہ ताला सब कुछ देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं. इससे क्या होता है कि जब ये एक फर्म गारंटी हो जाती है कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, आप सीधे चलो, आप गड़बड़ नहीं करो. ठीक है, एक और आयत कर रहे हैं. ये आयत अभी फिर लंबी है थोड़ी, और ये उन लोगों के बारे में जब बेवा हो जाती है, यहाँ जब औरत बेवा होती है तो उसकी इद्दत के बारे में. अब हम बस या तो हम यहाँ रुक जाएं और इसको नेक्स्ट वीक कर लें, क्या ख्याल है? एक और नया टॉपिक है, तो इसी के बारे में अगर कोई सवाल है तो पूछ ले मेरा ख्याल है, और हम इसको नेक्स्ट वीक पे कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो एक और टॉपिक इन इट्स ओन है. कोई क्वेश्चन प्लीज? तलाक पे, इद्दत पे, दूध पिलाने पे, बाप का रोल, माँ का रोल. नो क्वेश्चंस? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी फरीदा, वालेकुम अस्सलाम. मेरा एक सवाल है, जब वो लोग बच्चियों को जिंदा ही दफन कर देते थे तो फिर उस जमाने में औरतें कम नहीं हो गई थी या खत्म नहीं हो गई थी कि इस तरह से, या कुछ लोग करते थे और कुछ नहीं करते थे? जी जी, सब लोग तो नहीं करते थे ना. इट वाज कॉमन, इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, तो करते थे. और जाहिर है फिर औरतें कम होना शुरू हो गई, फिर प्रॉब्लम. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा ना कि उस जमाने में औरतें कम थी, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब वो जमाना आ गया कि औरतें ज्यादा हो गई हैं. अब ये है ना कि अब औरतें ज्यादा हो गई हैं. अब अगर आप पॉपुलेशन देखें पूरे वर्ल्ड की, तो मर्दों से औरतें ज्यादा होती हैं. जी जी बिल्कुल. तो वो जज़ाक चेंज हो गया ना, पैटर्न चेंज हो गया. और कोई सवाल प्लीज? नो क्वेश्चंस? कर लो फिर एक और आयत कर लो. कितना टाइम है? कर ले कर लो, चलें ठीक है. जी. आयत नंबर 234. वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अश्हुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर. चलें, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, एंड दोज हु डाई, जो मरते हैं, जो पास अवे कर जाएं, और जो लोग आप में से फौत हो जाएं, जो फौत हो जाएं. वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, आप में से जो लोग फौत हो जाएं, उसके मतलब उसके मुतालिक है वयज़रूना, और वो छोड़ के जाएं अज़वाजन, उनके पीछे उनकी बीवियां छूट जाएं. मर्द फौत हो गया, उनके पीछे उनकी बीवियां हैं, और वो बीवियां छोड़ जाएं. यतरब्बस्ना, उस औरत को भी यतरब्बस्ना, देखिए सिर्फ औरत के लिए कि वो जो विडो है, वो जो बेवा है, वो शुड वेट. यतरब्बस्ना अभी हमने पढ़ा था, ये वही यतरब्बस्ना, वो रोके रखें, जैसे इद्दत में पढ़ा था, उस इद्दत में जो कि तलाक के बाद थी. अब बेवा होने के बाद की इद्दत है, से इद्दत है ये भी, लेकिन वो था क्या, वेटिंग पीरियड था. इसको कहते हैं मॉर्निंग पीरियड. ये वेटिंग पीरियड भी है, मॉर्निंग पीरियड भी है. यतरब्बस्ना कि वो वेट करें, वो रोके रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, यानी देमसेल्व्स, अपने आप को रोके रखें. अर्बाअता अशहुरिन, अरबा यानी 4, अशहुरिन यानी मंथ्स, 4 months, 4 महीने, व अशरा एंड 10 days, और 10 दिन. 4 महीने 10 दिन बेवा की इद्दत है. उसकी इद्दत कितनी थी? 3 मेंस्ट्रुएशन थी, या 3 months थी, या जब बच्चा पैदा हो जाए या बच्चा हमल गिर जाए, तो तब तक उसकी थी. इसमें क्या है, 3 महीने का जिक्र नहीं है, ना 3 menstrual periods का जिक्र है. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कोई बेवा हो जाए उसकी इद्दत कितनी है, 4 महीने और 10 दिन. फ़इज़ा बलगना, एंड व्हेन दे रीच, जब ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं, और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत, देयर स्पेसिफाइड टर्म, फला जुनाहा अलैकुम, देन देयर इज नो ब्लेम ऑन यू, तो नहीं है कोई गुनाह आपके ऊपर, फीमा फ़अलना, फीमा इन व्हाट, यानी फॉर व्हाट, या फिर इन व्हाट फ़अलना दे डू. फ़अलना क्या है, औरत के लिए है, वो औरतें जो करें. एक दफा उनकी इद्दत पूरी हो गई, आप उनको जो वो औरतें करना चाहें वो आप करें, लेकिन उन औरतों के लिए है फी अनफुसिहिन्ना, कंसर्निंग देमसेल्व्स, यानी अपने बारे में. वो जो औरत करेंगी, वो आपसे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर गुनाह नहीं है, वो औरत जो कुछ करे. आप मर्द के ऊपर गुनाह नहीं है कि जब वो आप फौत हो गए हैं, आपके ऊपर तो गुनाह हो ही नहीं सकता है, लेकिन घर वालों के लिए कि जो घर वाले हैं और वो मर्द, उस घर का मर्द फौत हो गया, चाहे वो ये इनकी बहू रह गई हो, विडो,
تو اب آپ ان کو خیال رکھیں گے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن تک. اس کے بعد وہ جو کچھ کرے فیما فعلنا جو وہ عورتیں کریں فی انفسہن اپنے بارے میں کنسرننگ دیم سیلفز بالمعروف ان اے فیئر مینر, اچھے مینر میں جو کچھ کریں, آپ بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں وہ بھی اپنے ساتھ اچھائی کریں, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ کچھ بھی کریں. واللہ بما تعملون خبیر, اور اینڈ اللہ از وٹ ایور یو ڈو, جیسے ابھی تھا پہلے بصیر تھا ابھی خبیر ہے, جو کچھ آپ کرتے ہیں آف واٹ یو ڈو اللہ از واٹ آل اویئر. خبیر کیا ہوتا ہے؟ خبردار, باخبر. اللہ تعالیٰ خبردار ہے, باخبر ہے. ہی از آل اویئر آف واٹ یو ڈو. آپ جو بھی غلط کریں گے کام اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. اس میں آپ کو پتا ہے, میں نے آپ کو بتایا اس میں ویڈوز کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. پری اسلامک عربیہ میں کیا ہوتا ہے جاہلیہ کے دور میں, اس لیے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ آپ کو کمپیریزن ہو, آپ کو پتا چلے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا اور اسلام نے آ کے عورتوں کو کتنا سٹیٹس دیا. ہم لوگ کو تو یہی لگتا ہے نا, ویسٹ والے سکھاتے ہیں او تم لوگ یہ, تم لوگ وہ, تم لوگ کو حجاب پہننا پڑتا ہے, تم لوگ کو یہ نہیں, تم لوگ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کیا حالت تھی دنیا کی, کیا حالت تھی عورتوں کی, یہاں پر دیکھیں ویسٹ میں ان کو تو ووٹنگ کا حق بھی نہیں تھا اب تک, 100 سال پہلے کتنا حق بھی نہیں تھا ان کو, 100 یا 200. تو پری اسلامک عربیہ میں بھی یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ بہت انصافی ہوتی تھی, اپنی فیملیز کی وجہ سے بھی اور سوسائٹی ان جنرل کی وجہ سے بھی. جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے, اس کی بیوی کو, بیوہ ہوتی تھی, اس کو گھر کے سب سے کونے کھدڑے کالے اندھیرے حصے میں اس کو ٹرانسفر کر دیتے تھے. اس کو کہتے تھے جو گندے سے گندا کپڑا پہنو, گندے سے گندا شیبیسٹ کلوز جو ہے وہ پہنو, اور کوئی بھی تم کسی طرح سے کوئی بھی ضرورت بھی ہو, تمہارے پاس سے بو بھی آ رہی ہو تو تم پرفیوم 1 سال تک نہیں لگا سکتے, 1 سال تک. اس کا جو عدت آپ سمجھیں کہ وہ 1 سال تک تھا, 1 سال تک تم اب کچھ بھی نہیں کرو گی. اور اس پیریڈ کے بعد جب وہ 1 سال گزر جاتا تھا, اس کو ایسی ایسی چیزیں کراتے تھے, بالکل ہی میننگ لیس ریچولز کراتے تھے. یعنی استغفر اللہ, آپ حیران ہو جائیں گے, ابھی بھی کہیں کہیں پر ہے, ہندوؤں میں ہے, لیکن پتہ نہیں کیسا ہے اب, کیا کیا ہے. وہ بھی تو تھا نا ستی کہ اگر آپ کا ہسبینڈ مر جاتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی مار دو. اس میں کیا ہے کہ جاہلیہ میں عرب میں بہت ساری ہیومیلیٹنگ چیزیں کراتے تھے. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جانور کا جو گوبر ہے نا وہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈالتے تھے عورت کے اوپر, کہ اب تمہاری عدت ختم ہو گئی 1 سال. پھر اس کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تم خچر, گھوڑ, کھوتا, گدھا, اس کے اوپر چلو اور اس کے اوپر اس کو پورے گاؤں میں پھراتے تھے, یہ بیوہ ہے. آئی مین لائک عجیب عجیب چیزیں. اسلام نے آ کے وہ سب چیزیں ختم کی, اور عورتوں کی جو سفرنگ تھی, عورتوں کی جو ہیومیلیشن تھی, کئی دفعہ بتا چکی, اس کو ختم کیا. ایک تو عورت ویسے ہی مرد کی وفات کے بعد ویسے ہی گریف میں ہے, ویسے ہی صدمے میں ہے, اوپر سے یہ ساری ہیومیلیشن پورے شہر میں پھراؤ, گدے پہ بٹھا کے, کھوتے پہ بٹھا کے, خچر پہ بٹھا کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے رولز نکالے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو عدت ہے وہ کوئی 1 سال تک نہیں ہوتی, عدت is 4 months and 10 days. اس کو ریڈیوس کر دیا, کہا کہ یہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ جو مارننگ پیریڈ, دیکھو ہر بندے کے لیے مارننگ پیریڈ ہے. اب ہمارا کوئی فوت ہوا, آپ کا کوئی فوت ہوا, کسی کا کوئی فوت ہوا, اس میں ایک مارننگ پیریڈ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا میکسیمم کتنا ہے, 3 days. اپنے ماں باپ مرے تو بھی, بھائی بہن مرے تو بھی 3 days. اگر اپنی بیوی فوت ہو جائے تو بھی ہسبینڈ کے لیے 3 days, سب کے لیے 3 ہے. لیکن صرف ایک عورت کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے 3 days ہے. ایک عورت کے لیے ہے کہ وہ آپ کے 4 مہینے اور 10 دن ہے. لیکن اگر پریگننٹ ہے وہ عورت, تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ ڈیلیور کرے گی, چاہے وہ 1 دن بعد ہو, چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو, اس کی عدت ختم. اور یہ مارننگ جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنی بوڑھی ہو, تم عدت کر کے کیا کرو گی. اس میں صرف پریگننسی کی بات نہیں ہوتی, اٹس اے مارننگ پیریڈ. اللہ کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم لگتا ہے ایک عورت کو صحیح ٹھکانے پہ آتے آتے, ایک شوہر کے ساتھ رہتے رہتے. اللہ کو پتہ ہے اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے, اس کی فزیکل کیا ہے. تو وہ بھی ون آف دا تھنگز ہیں کہ ہاں پریگننسی کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے اور مینوپاز ہے تو بھی اس کے اوپر عدت ہے. جس طرح طلاق کے لیے یافتہ کے لیے عدت ہے, اسی طرح بیوہ کے لیے بھی. 80 سال کی ہو تو بھی عدت ہے, 100 سال کی ہے تو بھی عدت ہے. اور کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, جو بھی آپ کیجئے, اونلی اللہ نوز کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کی وزڈم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وی مسٹ اوبے, جو اللہ کا حکم ہے وی مسٹ اوبے, یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے,
اللہ تعالیٰ آل اویئر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اب عدت کے دوران کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں. چاروں مذاہب کے جو فاؤنڈرز ہیں، چاروں مذاہب یعنی امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل اور شافعی اور مالکی جتنے بھی ہیں، وہ سب اس اوپینین، ایک ہی اوپینین پہ ہیں کہ ڈیورنگ دا ویٹنگ پیریڈ، ڈیورنگ دا مارننگ پیریڈ، عورت جو ہے تو وہ اس کی بیسٹ بیٹ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جس گھر میں اس کا ہسبینڈ رہتا تھا اسی گھر میں رہے، ٹھیک ہے نا، جہاں وہ فوت ہوا، جہاں وہ رہتا تھا. دن کو باہر نکلے، اگر اس کے کچھ کام ہے، اس کی کوئی نیڈس ہیں، اس کی کوئی نیسسری ایرنڈس ہیں، وہ کر بھی لے، لیکن رات کو ریزیڈنس اپنی وہی رکھے جو اس کی گھر کی ہے. ہاں اگر وہ گھر ڈسٹروائے ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، تو پھر اس گھر کو وہ چھوڑ سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے کہ سیفٹی ریزنس کے لیے بھی، اگر اس گھر میں کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلی ہے تو بھی. لیکن اس کے علاوہ اور اوپینینس ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ویٹنگ، یہ تو چاروں کے نا، اس کے علاوہ ظاہریز ہیں دوسرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت چاہے تو اپنی جو عدت ہے، بیوہ عورت، وہ کسی اور جگہ بھی سپینڈ کر سکتی ہے جہاں اس کو آرام ہو، جہاں مطلب بچوں کے پاس جا کے، کسی محرم کے پاس. پھر دوسری بات یہ تو رہنے کی بات ہے، ریزیڈنس کی. اب گھر سے نکلنے کی بات، گھر سے نکلنے کے بھی ابھی مجھے لاسٹ ویک کسی کا فون آیا تو وہ کہنے لگی، ایریٹریا کی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں، ہماری ایک جاننے والی ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ تو ہر جگہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، جویلری خرید رہی ہے، اچھے کپڑے پہن رہی ہے. تو تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں. اس عورت کو جب تک نیڈ نہیں ہو، نیسیسٹی نہیں ہو، تو ایسے ہی جا کے مال میں چکر لگانا جو ہے نا، وہ زیبا نہیں دیتا، اس کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بس چکر لگانا جا رہی ہوں، گھومنے جا رہی ہوں، میں کچھ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، میں زیور کپڑے خریدنے نہیں. وہ 4 مہینے اور 10 دن اس کو جب تک نیڈ نہ ہو، نیسیسٹی نہیں ہو، ضرورت نہیں ہو، نہ جائے. اگر ہاسپٹل جانا جائے، بینک جانا جائے، کورٹ جانا جائے، کوئی اس کے لیے گروسریز لینے والا نہیں ہے تو گروسریز بھی لے کر آئے. اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، کپڑے خریدنے تو کپڑے بھی لینے چلے جائے، اگر کوئی اور نہیں ہے اس کو ہیلپ کرنے والا. اور کچھ ریسٹرکشن یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہ کرے میک اپ کے ساتھ، وہ کپڑے ماڈسٹ پہنے، وہ جویلری نہ پہنے اس طرح سے. لیکن اب دیکھیں اگر یہ سوچا جائے تو ویسے بھی عورت کے اوپر، ایک دفعہ میں کسی کو عدت کا کہہ رہی تھی، مجھے سامنے سے انہوں نے کہا لیکن عورت کو تو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے، عورت کو بھڑکیلے کپڑے تاکہ مردوں کی اٹینشن کیچ کرے وہ نہیں پہننا چاہیے، عورتوں کو جویلری لٹکا کے نہیں پھرنا چاہیے، کلنگ کلنگ وہ ہو رہے ہیں، اور ٹنگلنگ اینڈ ٹینگلنگ وہ نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کو میک اپ لگا کے بھی نہیں نکلنا چاہیے، مطلب غیر محرموں کے سامنے. ان کے لیے یہ تھا کہ بھائی ہم تو ویسے بھی کرتے ہیں. سو دیر از ہارڈلی اینی ڈفرنس بٹوین اے وومن ہو از فالوئنگ دی اسلامک ڈریس کوڈ، ورنہ جو نہیں فالو کر رہی ہے ایٹ لیسٹ وہ اس کو فالو کر لے ڈیورنگ دی عدت. لیکن لوگوں نے تو بہت ساری چیزیں بنا دی ہیں جو جیسے آپ کو بتائے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ فون پہ بھی بات نہیں کرے. مجھے پوچھتے ہیں نا لوگ سوال، فون پہ بھی بات نہ کرے کسی سے، فون پہ بھی کر سکتی ہے، کسی سے بات بھی کر سکتی ہے. اب سمجھے اس کے گھر کو، اب یہ بھی سوال تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کسی اس کی فرینڈ آئی ملنے کے لیے، ساتھ ہسبینڈ بھی آئے، وہ ڈرائیو کر کے لے کر آئے. تو میں نے کہا آئے، وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہے تو امریکہ ایک کمرے میں بیٹھ جائے، وہ اس کو جا کے یہ سلام کر لے، السلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ دوسرے کمرے میں جا کے یعنی مرد کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ کوشش کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. دوسرے کسی مذاہب میں یہ بھی ہے کہ وہ شاور بھی نہ لے، ونس اے ویک لے، کسی میں ہے کہ ونس اے ویک لے، کسی میں ہے کہ شاور لے ہی نہیں، کسی میں ہے کہ وہ ننگے پیر پھرتی رہے، اور کسی میں ہے کہ ننگے پیر گھر میں نہ پھرے. مطلب عجیب عجیب رولز ہیں. مجھے اب سب کی ڈیٹیلز نہیں معلوم، لیکن میں نے ڈفرینٹ سورسز سے لا کے جو مجھے ملا وہ میں نے ڈال دیا. کسی میں یہ بھی، ہمارے اپنے کراچی میں مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے میری امی، تو اس کے لیے ہم کرٹنز بند رکھتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے چاند دیکھ لے گا، سورج دیکھ لے گا، جن دیکھ لیں گے، یہ سب چیزیں. اب یہ سب بالکل بیکار باتیں. There is no relevance in Islam. She may walk with her shoes, she may walk barefooted, she may take a bath every day, she may change her clothes every day. اپنے گھر میں اس کو کوکنگ کرنا ہے، کلیننگ کرنا ہے، جو کرنا ہے. گیسٹس کو بھی اگر کھانا پکا کے دینا، وہ سب ہے. مون لائٹ میں جائے، سن لائٹ میں جائے، کہیں بھی جائے، چھت پہ جائے، گارڈن میں جائے، سب چیزیں ٹھیک ہے. جب نہانا ہے نہائے، جس سے بات کرنا ہے کرے، سسپیشیس اسپیچ نہ کرے، فلرٹیشیس اسپیچ نہ کرے، غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے، غیر محرم مردوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، جو محرم ہے ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے، اپنا بھائی، اپنا ماموں، اپنا چچا، اپنا ان کے ساتھ کرے. اور دوسری بات یہ کہ اپنا اگر وہ حجاب ویسے نہیں پہنتے ہیں تو کم از کم اس دوران 4 مہینے اور 10 دن جو ہے اس میں ذرا اپنے آپ کو کورڈ رکھے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی پروپوز نہ کرے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. ابھی میں کسی کا سن رہی تھی 31 ایئرس کی ہے کہ وہ بیوہ بھی ہو گئی ہے، اس کا 5 سال کا بچہ بھی ہے.
تو اب اس کو ایسا تو نہیں چھوڑ سکتے, پروپوزل تو کرنا ہے, کسی نے شادی کرنی ہے اس کے ساتھ. ایک اور کا سنا تھا 29 ایئرس پہ بیوہ ہو گئی, تو آپ اس کو ڈائریکٹ پروپوز نہیں کر سکتے, ان ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ اس کو کوئی انٹینٹ اپنا بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, چلو, یہ کسی کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. ایک دفعہ اس کی عدت گزر جائے, ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جائے اس کی, تو وہ بیوہ جو ہے وہ کسی بھی پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کی حقدار ہے. آپ اس کو ڈائریکٹ پروپوز بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں, اور آپ اس کی جو ہے اس کے ساتھ شادی یہ ایکسیپٹ بھی کر لے اور پھر شادی بھی کر لے, اس کے بعد پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی ہے, وہ بیوہ بس اچھوت ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ بھی ختم ہو گیا. چلیے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوزڈے کو, اور اگر کوئی سوال ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں, پھر ٹیوزڈے کو پوچھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, Jazakallah khair. Thank you very much for your time. جزاک اللہ See خیر. you on Tuesday, inshallah. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. See you Tuesday. جزاک اللہ خیر. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين.